सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عبادت و بندگی، عظمت و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تمام کائنات کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے بے شمار اور لاتعداد نعمتوں سے ہمیں نوازا اور سب سے بڑا کرم ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرما کر مسلمان بنایا۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، خطبے کا موضوع توحید کا ایک اہم جز یا توحید کا ایک اہم باب، توکل اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موضوع کو بغور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ توکل کا معنی لفظی طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی معاملے میں کسی ذات کے اوپر بھروسہ کرے، یعنی اپنے آپ کو عاجز سمجھے، کمتر سمجھے اور اپنے سے اعلیٰ اور اونچے آدمی پر، اپنے سے مضبوط آدمی پر اعتماد اور بھروسہ کرے۔ لفظی اعتبار سے توکل کا معنی یہ ہے، جبکہ اصطلاح شریعت میں توکل کہتے ہیں کہ اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرے کہ دنیاوی اور اخروی معاملات میں نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی اگر آدمی بیمار ہے، دوا تو لینی ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو شفا ہوگی ورنہ شفا نہیں ہوگی۔ اصطلاح شریعت میں اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ اب توکل کس پر کرنا چاہیے؟ بہت عام سی بات ہے، سب جانتے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جو تمام کائنات کی خالق، مالک اور رازق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ انسانوں پر توکل کرنے کا نقصان یہ ہے، اگر کام کر دیا تو آپ اس کے احسان تلے دب گئے اور کام نہ ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا توکل کا فائدہ یہ ہے کہ کام اللہ رب العالمین آسان کر دیتا ہے، اسباب چاہے جتنے بھی کمزور ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اسباب اختیار کرنا یہ ضروری ہے، لیکن چاہے جتنے بھی کمزور ہوں اللہ رب العالمین اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس لیے اللہ رب العالمین پر ہی توکل کرنا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنے کے لیے کہا گیا،
مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ آیت کریمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعلق سے فرمائی گئی. 40 سال میدان تیر کے اندر بھٹکنے کے بعد جب اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ ارض مقدسہ میں چلے جاؤ, سرزمین شام کے اندر داخل ہو جاؤ, تمہارا مسکن اور تمہاری جائے پناہ وہی ہے, تو یہ جانتے تھے, حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہاں تو بڑے جابر اور ظالم لوگ رہتے ہیں, ہم لوگ اتنے کمزور اور وہاں ایک زبردست جنگجو قوم ہے, اس سے نپٹے گا کون؟ جبکہ ان کا مقلوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حکم کس کا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, حکم اللہ رب العالمین کا تھا, اور اللہ نے شرط بھی لگا دی کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر توکل کرو اور داخل ہو جاؤ. قرآن حکیم شاہد ہے کس طریقے سے حضرت موسیٰ کو جھٹلایا کہ جاؤ تم جاؤ, تمہارا رب جا کر کے لڑے, ہم لوگ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, مذاق اڑایا ایک طریقے سے. بہرحال تو یہ توکل کی بات کی گئی. اسی طریقے سے ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. کہ مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے, اللہ رب العالمین کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے, نبی اور رسول کا فرمان بیان کیا جاتا ہے, تو وہ حجت نہیں کرتے, ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن حکیم کی کسی بھی آیت کو اٹھا کر کے دیکھیں, جہاں پر توکل کا لفظ استعمال کیا گیا وہاں ایمان کی بات ضرور کہی گئی. میں نے بتلایا کہ توحید کا ایک اہم باب ہے, اس کا خلاصہ, اس کا نچوڑ توکل ہے. اگر آپ کی زندگی سے توکل نکل گیا, اللہ رب العالمین سے بھروسہ اٹھ گیا, تو آپ توحید والے نہیں ہیں, موحد ہو ہی نہیں سکتے. تو ایمانیات کا جز ہے, ایمان کو لازم قرار دے گیا, ایک لازم ملزوم ہے کہ آدمی اگر مومن ہے تو اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہے, اگر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے. تو یہ ہے کہ توکل کس پر کرنا چاہیے. بہت ساری آیتیں ہیں, اس لیے کہ وقت مختصر ہے, باتیں اور بھی کرنی ہے. اسی طریقے سے اب یہاں توکل علی غیر اللہ کی 2 قسمیں ہیں, یہ بھی سمجھ لیں. بھائی اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنا فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا ہی ہے, اور یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک انسان جب سارے آسرے اور سہاروں سے ٹوٹ جاتا ہے, بالکل نا امید ہو جاتا ہے, آخری میں یہی کہتا ہے اب تو بس اللہ پہ ہی بھروسہ ہے. یہ انسان کا آخری کلمہ ہوتا ہے. یہ فطرت انسان نہیں بولتا, اس کی فطرت بول رہی ہے. اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے کہ آخر میں لوٹ کر کے وہ فطرت کی طرف ہی مائل ہوتا ہے, کہ اللہ رب العالمین اپنے خالق کی طرف ہی لوٹتا ہے, اپنی اصل کی طرف ہی لوٹتا ہے, کہ اللہ پر ہی بھروسہ ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو اللہ رب العالمین کی موجودگی کی دلیل بنائی ہے, کہ جب انسان سارے سہاروں سے کٹ جاتا ہے, تھک جاتا ہے, دنیا سے ہار جاتا ہے, آخر میں اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے, اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے, اس سے دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے. یہ اللہ کے موجودگی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو معلوم کیا ہوا, توکل کس پر کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ توکل ایسا نہیں, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے توکل کے معاملے میں ہم لوگ بے وزنی کا شکار ہے, وزن یا توازن برقرار نہیں رکھ پاتے, بیلنس نہیں ہے. کیوں؟ ہم یا تو اس وقت توکل کرتے ہیں جب سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں, یا اگر کوئی کام ہم کر رہے ہیں تو اسی کام کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں. اب ایک آدمی مریض ہے, بیماری میں مبتلا ہے, دوا لے کر کے آ رہا ہے, سارا توکل اس کا دوا کے اوپر ہے, ڈاکٹر کے اوپر ہے, ڈاکٹر سے ہاتھ پر جوڑ رہا ہے کہ آپ ایسا کر دیجئے, ایسا کر دیجئے. وہاں اس کو اللہ یاد نہیں آتا ہے. ڈاکٹر نے جب جواب دے دیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, تب وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے. بیلنس نہیں ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, اسی وقت چاہیے تھا کہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین پر یقین نہ کہ بھروسہ رکھے, ڈاکٹر تو سبب ہے. تو یہ بیلنس ہونا ضروری ہے. تو بات چل رہی تھی توکل علی غیر اللہ کی 2 قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ ایک یہ ہے کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو
وہی اختیار دے جو اللہ رب العالمین کا حق ہے، جسے آج کل بہت سارے مسلمان کر رہے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا وما یؤمن باللہ الا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، کہ اکثر مسلمان ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہے، یہ کہا گیا۔ تو یہ وہی ہے کہ آدمی توکل جو اللہ کا حق ہے غیر اللہ کو دے دیتا ہے، سارے معاملات میں غیر اللہ۔ اب دیکھیں مسلمانوں کی اکثریت آج غیر اللہ کے پاس جاتی ہے اور ان کے اوپر توکل کرتی ہے، جیسا اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے ویسا ڈرتی ہے، جو اللہ رب العالمین کے لیے کرنا چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے کرتی ہے۔ تو یہ صورت بالکل ناجائز اور حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے سے اوپر آدمی کا سورس لگائیں، اس کے اوپر بھروسہ کریں، آپ کے محلے یا گلی کا یا اسی طریقے سے آپ کے علاقے کا کوئی ممبر ہے، کوئی سباسد ہے، یا اسی طریقے سے کوئی نیتا ہے، کسی کام کے لیے آپ اس کے اوپر بھروسہ کر لیں، کہہ دیں بھائی ہمارا کام کروا دیجئے، تو یہ جو قسم ہے یہ شرط کے ساتھ جائز ہے، آپ اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں، اس سے کام کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کروانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اگر آدمی کرے گا تو یہ ذریعہ بنے گا، یہ سبب بنے گا۔ تو یہ توکل علی غیر اللہ کی دو قسمیں، ایک ناجائز ہے، دوسری اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ کامل اور مکمل یقین اللہ رب العالمین کے اوپر ہو کہ کام اللہ رب العالمین کرنے والا ہے۔ تو توکل علی غیر اللہ کی دو قسمیں یہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ کیا اسباب اختیار کرنا، سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں تھک ہار کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، اسباب بھی اختیار نہیں کرتے، ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی ہے؟ نہیں، آپ اسباب اختیار کریں کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو۔ بہت ہی شاندار حدیث اس سلسلے میں آپ نے سنی ہوگی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یا رسول اللہ اعقلها واتوکل، اونٹنی کے تعلق سے کہ کیا میں اس کو باندھ دوں اور بھروسہ کروں، او اطلقها واتوکل، یا اس کو چھوڑ دوں پھر بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اعقلها وتوکل، اس کو باندھ دو اس کے بعد بھروسہ کرو۔ بھائی اٹھنے کا زمانہ تو ہے نہیں، آدمی بائک سے چل رہا ہے، موٹر سائیکل سے چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سبب بہت مضبوط نہیں، آپ لاک لگا کے چلے گئے، لاک لگانے کے بعد بھی چوری ہو جاتی ہے، گاڑی اٹھا لی جاتی ہے، ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ لیکن سبب کیا ہے؟ سبب ہم نے اختیار کیا، لاک لگا دیا، اس کے بعد ہمارا توکل اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، ہم یہ کہہ کر کے اب چھوڑ دیا سب کچھ اللہ کے اوپر ہے، اب جو اللہ چاہے گا، یہ ہماری جہالت ہے، جہالت کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی بہت ہی ساری مثال موجود ہے قرآن حدیث کے اندر، میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ نے نام سنا، نبی ہے اللہ کے رسول، تقریباً 18 سے 20 سال تک مہلک بیماری کے اندر مبتلا رہے، بہت شدید بیماری تھی، زندگی بھر ایک طویل عرصے تک اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے شفا یابی کی، نہیں ملی۔ آخر کار اللہ رب العالمین، آزمائش تھی، اللہ نے آزمایا اور آخر میں یہ کہا کہ دیکھو ایسا کرو، زمین پر پاؤں مارو، تم کو شفا مل جائے گی۔ اب ایک عاقل آدمی، عقل مند یہی کہے گا کہ 20 سال سے بیمار ہے، طرح طرح کے نسخے آزما لیے، زمین پر پیر مارنے سے شفا مل جائے گی؟ کتنا کمزور سبب ہے، آپ دیکھیں سبب دیکھیں کتنا کمزور ہے، بیماری جسم میں ہے، پیر زمین پہ مارنا یہ اس کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، نبی کو حکم تھا، اور نبی سے زیادہ توکل والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر مکمل یقین، مکمل ایمان، مارا، چشمہ جاری ہوا، قرآن کہتا ہے چشمہ جاری ہوا، نہایا پیا، بیماری ٹھیک ہو گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو۔ آج آدمی کینسر کے اندر مبتلا ہو، ہمت ہار جاتا ہے، بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، اور اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نازل نہیں کیا۔ اب آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ ممکن طریقے سے جتنا ہو سکے اسباب اختیار کیجئے،
حضرت ایوب علیہ السلام نے بظاہر، کیونکہ دنیا دارul اسباب ہے، یہاں بغیر اسباب کے کچھ نہیں ہونے والا. آپ گھر پہ بیٹھ جائیں، تگو دو نہ کریں، دیکھیں کیسے چلتا ہے آپ کا گھر. تو اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام، یہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، مثال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بچہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ان کو تازہ کھجوریں کھلائیں، ان کی خواہش ہوئی. اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سے کہا کہ جو کھجور کا جو تنا دیکھ رہی ہے اس کو ہلاؤ. کہتے ہیں کہ وہ کھجور کا تنا خشک ہو چکا تھا، اور اسباب اختیار کرنے کے لیے حضرت مریم کو حکم دیا. اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر تھا کہ بغیر کھجور کے تنے کو ہلائے بھی حضرت مریم کو تازہ کھجوریں کھلا سکتا تھا. لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سے کہا کہ پہلے کھجور کے تنے کو ہلاؤ. صنف نازک ہاتھ میں بچہ، کتنی طاقت ہوگی. ہمارے جیسے 10-20 آدمی اگر چاہیں کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے نہیں لا سکتے. اسباب اختیار کرنے کے لیے کہا، کرو. تو حضرت مریم نے ہاتھ رکھا، جو بھی کیا ہلایا، کھجوریں ٹپکنے لگی. تو اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرے، سبب اختیار کرے. اللہ رب العالمین تو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو توکل کے اندر سبب اختیار کرنا، یا یہ کہنا کہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا، جو ہوگا اللہ کرے گا، یہ بھی جہالت ہے نیرے درجے کی. لہذا اس سے باز آنا چاہیے. ممکن جتنا ہو سکے، آپ کی جتنی حیثیت ہے، جہاں تک رسائی حاصل ہے، وہاں تک آپ سبب اختیار کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین اس کا فائدہ دے گا. تو سبب یہ بھی معلوم ہوا کہ سبب اختیار کرنا ضروری ہے، کسی وسائل اختیار کرنا ضروری ہے. جب تک سبب اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی حرکت میں نہیں آئے گی. تو سبب اختیار کرنا اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے، جائز مرادوں کو پورا کرنے کے لیے، یہ ضروری ہے. دوسری بات، اسی طریقے سے ہماری زندگی پر توکل کے کیا اثرات ہوتے ہیں. ایک انسان جب اللہ رب العالمین پر پورے خلوص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کسی معاملے میں بھروسہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ بتلایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ آپ کسی کام کے کرنے کا جب ارادہ کر لیں، مکمل ارادہ یقین کر لے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اس کام کو اللہ رب العالمین کے ذمہ چھوڑ دیں اور کریں. اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. آج ہماری تگدو، ساری کوششیں، بار بار مسجد میں آنا، اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ دینا، حج کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ کس لیے ہے؟ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین مان جائے، خوش ہو جائے. تو توحید کا ایک اہم باب جس کے بغیر توحید ادھوری ہے، توکل اللہ رب العالمین کے اوپر، اس کو ہم کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ہم اپنائیں، تم اللہ رب العالمین کے محبوب ہو جائیں گے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. اسی طریقے سے میں نے شروع میں کہا، یا اس سے پہلے بھی کہا، کہ توحید کا یا توکل کا معاملہ یا کنیکشن بہت زبردست، یہ توحید سے جڑا ہوا ہے. توکل کے بغیر توحید تصور نہیں کی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہی فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ. صحابی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ سے کہا کہ جان لو کہ اگر ساری کی ساری امت اس بات پر متفق ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تم کو کسی چیز کا فائدہ پہنچا دے، لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، نہیں فائدہ پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. اسی طریقے سے فرمایا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری امت اس بات پر مجتمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، جمع ہو جائے کہ سامنے والے کو نقصان پہنچا دے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے.
इसलिए कि रुफी अल अक़लाम, तकदीर लिख करके कलम सूख गया है, मामला खत्म हो गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला जितना चाहेगा उतना फायदा होगा, जितना चाहेगा उतना नुकसान होगा। पूरी दुनिया मिलकर के नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का के ऊपर तवक्कुल करने का सबसे बड़ा फायदा कि आपकी तौहीद, आपका अकीदा महफूज हो जाएगा। गौर करने का मकाम है कि आदमी अपने से बड़ा, अगर आज देखते हैं माहौल जिस तरह का चल रहा है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। अगर सामने वाला मजबूत है तो आदमी डर जाता है, हक बात कहने से कतरा जाता है, हक बोलने से पीछे हट जाता है कि फला आदमी के पास तो इतना पावर है या फला आदमी के पास वो मकाम और वो ओहदा है, हम उसके सामने क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो तवक्कुल है कि आप अल्लाह पर भरोसा करके हक बात कहें, और हक बात कहने में हिकमत और मसलहत का कोई भी सहारा मत लें। आज ऐसा होता है, बहुत सारे लोग, चाहे वो उलमा हो चाहे जो हो, कोई मसला होता है जहां हक बात कहने की बात आती है, हिकमत और मसलहत का नाम दे करके कन्नी काट लेते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत काम हो रहा है तो उसको बोलिए आप कि ये गलत है, सामने कोई भी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा करके, भाई हक के साथ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हक वालों को जाया नहीं करता है, छोड़ता नहीं है। तो तवक्कुल का ये दूसरा फायदा है, अकीदा तौहीद के अंदर मजबूती और आपकी हिफाजत, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के चाहे बगैर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरीके से एक बहुत अहम हदीस इस सिलसिले में, तीसरा जो फायदा है इसका तवक्कुल का अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, हमने बहुत सारी दुआएं पढ़ी सुनी। सवारी पर सवार होते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, मस्जिद में आते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं तो दुआ पढ़ते हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी अहम, या इन तमाम चीजों से अहम चीज जहां जो दुआ में पढ़नी चाहिए वो पढ़ते नहीं है, क्या? घर से निकलने की दुआ। हम जब घर से निकलते हैं तो दुआ नहीं पढ़ते हैं। उमूमन या अक्सर लोगों का यही हाल है, तमाम लोगों का यही हाल है, सब लोग इसमें शामिल हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इदा खरज अर्रजुलु मिन बैतिही फक़ाल, कि आदमी जब अपने घर से निकलता है और कहता है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये घर से निकलने की दुआ है, तो उसका फायदा नहीं जानता। फरिश्ते जवाब देते हैं, फरिश्ते कहते हैं हुदिया, इस आदमी को हिदायत दे दी गई इसलिए कि अल्लाह पर भरोसा करके निकला है। वकुफीता, ये इसके लिए सारे मामलात काफी हो गए। वक़ीता, और ये तमाम चालबाजियों से, शैतान की तमाम साजिशों से महफूज कर लिया गया। शैतान क्या कहता है? ये तो फरिश्ते कह रहे हैं कि आप जब ये दुआ पढ़ के घर से निकले तो फरिश्ते कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हो गया, अब तुम जहां चाहो सलामती के साथ आओ, सलामती के साथ जाओ, जिस काम के लिए जा रहे हो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा करवा के रहेगा। शैतान कहता है दूसरे शैतान से, फयक़ूलु लहु शैतानुन आखर, क्या कहता है? फतनहा लहु शैतान, जब आदमी ये दुआ पढ़ता है तो शैतान भाग जाता है। यानी जब ये दुआ पढ़ता है आदमी तो उसके कदम कदम फारूकी की तरह हो जाते हैं। जिस तरीके से हजरत उमर को देख करके शैतान रास्ता बदल लेता था, इस दुआ को पढ़ने के बाद भी इंसान शैतान रास्ता बदल लेता है। तो क्या कहा? शैतान दूसरे शैतान से कहता है, अरे कैसे हो गया? कैफ़ लका बिरजुलिन, ये आदमी तुझसे बच कैसे गया? कैसे उसको हिदायत दे दी गई? एक शैतान दूसरे शैतान को मलामत करता है, लानत भेजता है। अब इससे बढ़ करके और क्या चाहिए? इस शैतान को हम लानत भिजवा रहे हैं। तो इससे भी ज्यादा अहम चीज ये है, ये तीसरी चीज थी। मौजू बहुत लंबा है, वक्त हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदगी के हर मामलात में असबाब इख्तियार करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर कामिल और मुकम्मल तौर पर तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। नीचे वाली वीडियो को भी देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें।